السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کو آخر تک سنیے گا، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ واپس ہونے لگے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ بھوکا مسافر میں نبی کی لگتے جگر کے دروازے سے واپس لا جائے، یہ میری چادر لے جاؤ، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، بدلے میں جو لے آؤ، پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر کی چادر گئی۔ یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے، آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک مسافر آئے گا، وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، اور میں وہ بدبخت یہودی بنا، نبی کی لڑکی کی چادر میرے دروازے پہ آئی، جلدی کرو غلہ وہاں پھر پہنچانا، پہلے مجھے نبی کے دروازے پہ لے کے چلو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر نے ایسے وقت میں مسافر کو جواب نہ دیا، بھوکے کو دروازے سے دھکا نہ دیا۔ آج میری تیری بغل میں سگا بھائی بھوکا بیٹھا رہے، کوئی پرواہ نہیں، سگی بہن بھوکی بیٹھی رہے، پریشان بیٹھی رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ عزیز و اقربا کا خون پینے والے لوگوں، نبی کی لگتے جگر کا طریقہ کار دیکھو، کیا منہ دکھائیں گے اس خاندان کو قیامت میں؟ یہ وہ فاطمہ ہے حسنین کریمین جس کی گود میں پلے، جس کی آغوش میں تربیت پائی، آخری وقت ہے، فرمانے لگی اے علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، اجنبی کی نظر نہیں پڑی، میں مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہوں، کالی کملی والے کی دھی ہوں، مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی۔ او علی او مدینے والوں، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جلوسوں میں تماشا دیکھنے والی عورتوں، کوٹھی پہ کھڑی ہو کر کے جلوس کا تماشا دیکھنے والی مستورات، گلیوں میں گھومنے والی مستورات، ادھر ادھر لوگوں میں گھس کر کے ماتم دیکھنے والی مستورات، میں نے تمہارے لیے ذکر کر دیا یہ فاطمہ الزہرا کا اتنا بڑا طریقہ کار ہے، اور پھر تمہیں کیا بتلاؤں؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر کھڑی ہے، پلسرات سے انبیاء گزر رہے ہیں، میدان حشر برپا ہوگا، کلیم اللہ گزریں گے، خلیل اللہ گزریں گے، ذبیح اللہ گزریں گے، روح اللہ گزریں گے، فلانے گزریں گے، نوح نبی اللہ گزر گئے، آدم صفی اللہ گزر گئے، اولیاء گزریں گے، ابدال گزر رہے ہوں گے، آئے گی فاطمہ الزہرا کی باری پلسرات سے گزرنے کی۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او کلیم اللہ، او خلیل اللہ، او ذبیح اللہ، اے نوح نبی اللہ، اے آدم صفی اللہ، اے صحابہ کرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی، او قطبہ، اے ابدالو، او غوثو، آج اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ خدا کی قسم وہ فاطمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ مسلمان عورتوں، فاطمہ الزہرا نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا، تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتی۔ اس گود میں تربیت پائی ہے جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی۔ پھر تیرا بچہ
माँ की गोद में खेलेगा, खाला की गोद में खेलेगा, नानी फूफी की गोद में खेलेगा। हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की गोद में खेला करता था। तेरा बच्चा प्लास्टिक के खिलौनों से खेलता होगा, मिट्टी के खिलौनों से खेलता होगा, रबड़ के खिलौनों से खेलता होगा, लकड़ी के खिलौनों से खेलता होगा। हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की जुल्फों से खेला करता था। तेरा बच्चा कार की सवारी करेगा, हवाई जहाज की सवारी करेगा, स्कूटर की सवारी करेगा, मोटर रेलगाड़ी की सवारी करेगा और तरह तरह की सवारी पे सवार होगा। हुसैन वो है जो शहंशाह कायनात के कंधों पे सवारी करता था। तेरे बच्चे को खाला ने घूटी पिलाई होगी, नाना ने घूटी पिलाई होगी, नानी ने घूटी पिलाई होगी, तरह तरह के रिश्तेदारों ने घूटी पिलाई होगी। हुसैन वो है जिसके मुंह मुबारक में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक की घुट्टी दी गई। तुम क्या जानो हुसैन के मकाम को? हुसैन इतनी ऊंची शान का मालिक है। आज अपने बच्चों के मुंह में तुम लुकमा डालोगे, उस मुंह का कितना बड़ा दर्जा जिस मुंह में इमामुल अंबिया ने खुद लुकमे डाले हो। हुजूर खिलाया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाया करते थे, गोद में बिठाया करते थे, प्यार किया करते थे। हुसैन तेरी पेशानी पे कुर्बान हो जाऊं, एक दिन नहीं लाखों मर्तबा काली कमली वाले ने बोसा दिया। तरबियत की है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर तरह से पाला है, संभाला है। थोड़ी सी उम्र है, नाना की उंगली पकड़कर हर में नबवी से गुजर रहे हैं। चलते चलते सदके की खजूरें पड़ी थी, तालिब इल्मों का माल पड़ा हुआ था जो लोगों ने सदके में दिया था। तवज्जो करना, बात समझने वाली है। हुसैन ने एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। बच्चा जो हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया आइंदा ना खाना, बल्कि नवासी के हलक में उंगली मुबारक डालकर खजूर बाहर निकाल ली। अगर सदके का माल अंदर चला गया, शुजाअत ना रहेगी, इस्तिकामत ना रहेगी। और मेरे हुसैन जिस जुबान से कुरान पढ़ना है, उस जुबान से नाजायज माल ना खाया जाए। किसी जमाने में शहीदों के लिए सदके का माल हराम था, अब तो झटके का माल भी हलाल है। कौन सा सैयद अख्तर है जो रिश्वत नहीं लेता? ये झटका नहीं। कौन सा सैयद जिम्मेदार है जो मज़ारों को रगड़ा नहीं देता? ये झटका नहीं। कौन सा सैयद दुकानदार है जो मिलावट नहीं करता? ये ग्राहक के साथ झटका नहीं। और सैयद की सूरत तो बड़ी हसीन होती है, ओ फातिमातुज़ ज़हरा का खून और ओ बदसूरत मानती जिसकी रगों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून हो, अली मुर्तजा का खून दौड़ा हो, और फातिमातुज़ ज़हरा के पाक खून में जिसकी रगों में गर्दिश की हो, खुदा की कसम वो चरस नहीं पी सकता, वो भीम भंग नहीं पी सकता, वो फीम नहीं खा सकता, वो शराब नहीं पी सकता, वो हराम नहीं कर सकता, वो रंडीबाजी नहीं कर सकता, वो जुआ नहीं खेल सकता। और फातिमातुज़ ज़हरा के खून की तौहीन है अगर ये खाकर काम करे। हो आले नबी और काम ये, असल तो इनकी शक्ल ही गवाही देती हो। चारों तरफ चल फिर कर देखो ना, कहने के लिए शाह साहब होंगे मगर नहीं शाह साहब होंगे, उल्टा तवा बिल्कुल काले। सैयद खुद भूखा रहता है, दूसरों को खिलाता है। सैयद खुद नंगा रहता है, दूसरों को पहनाता है। सैयद को उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक चारों तरफ वाले खा पी कर ना सो जाए।
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، دشمن آئے، فرمایا وضو کرو نماز تیار ہے، کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں، اپنے بچوں کے پینے کا پانی حسین نے دشمن کے حوالے کر دیا، جلدی وضو کرو نماز پڑھو، ہمارا اللہ مالک ہے، تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا سے قرآن سیکھا، فاطمہ الزہرا سے لوریوں میں قرآن کریم ملا۔ تمام صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام عمر کرام فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرام فرمایا۔ حضرت عمر کے دربار میں سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، مال غنیمت آیا، 500 روپے عام جوانوں کو دیے، حسن حسین کو 1,000 دیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا، بیٹے نے باپ پہ، ہم تو بڑے تھے، انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، ہمیں 500 ملے، ان کو 1,000 ملے۔ فاروق کو جلال آ گیا، فرمانے لگے او عبداللہ خبردار ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا، تیرا ابا کون ہے، ان کا ابا کون ہے، اپنی اماں کو دیکھ، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، اپنے نانا کو دیکھ، ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خدمت کی، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی، حق مہر اور شادی کا سارا خرچ عثمان نے ادا کیا۔ علی مرتضیٰ کے گھر میں پلنے والے، فاقہ مستی میں پلنے والے حسین، بالآخر وہ وقت آ پہنچا زبردستی بیعت لینے کا، مدینہ پاک سے یہ نوجوان رخصت ہو گئے، مکے میں پہنچے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ٹھہر گئے۔ حضرت حسین کو لوگوں نے بڑا منع فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا، نہ جاؤ، کوفے کے لوگ بڑے دغاباز ہیں۔ سیدنا حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفے شہر میں بھیجا حالات جانچنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے، تم جاؤ حالات دیکھ کر مجھے جلدی اطلاع کرو۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور انہوں نے جا کر کے بتلایا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تمام شہر نے بیعت کر لی۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا حسین کے تمام لوگ بیعت کر بیٹھے، معتقد ہو گئے۔ اس نے دولت کی گولی ماری، دولت کا تیر چلایا، جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے سونا ملے گا، چاندی ملے گی، جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی، کرسی ملے گی۔ لکھ دیا جلدی پہنچو، تمام کا تمام شہر آپ کا منتظر ہے۔ بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ گورنر کوفہ نے دولت کی گولی ماری، دولت کی تلوار چلائی۔ وہاں کلمہ پڑھنے والوں، وہاں مسلمان کہلانے والوں، کیا کہنا تمہارا؟ مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی پیچھے تھا، عصر کی نماز پڑھائی، 18,000 آدمی پیچھے تھا، مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ تمام کے تمام بھاگ گئے دولت کی وجہ سے۔ آج بھی قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ دولت کی وجہ سے بھاگتے ہیں۔ آج نبی کا فرمان دولت کی وجہ سے نہیں مانتے، آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے اراد کرتے ہیں۔
कहना हमें यहां रहकर क्या मिलेगा। रात का वक्त आ पहुंचा, मुस्लिम इब्न अकील तने तन्हा रह गए। अंधेरा है, एक गली से गुजर रहे हैं, चलते चलते एक मकान की सीढ़ियों पे बैठ गए और अपने दरवाजा खोला, पूछा आप कौन है। मुस्लिम इब्न अकील भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, माई मुसाफिर हूं, खानदान नबूवत का एक फर्जंद हूं, मदीने वाली सरकार का गुलाम हूं, बेवतन हूं, मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, मेरा इस शहर में कोई नहीं। मुस्लिम इब्न अकील मेरा नाम है। हज़रत उम्मे हानी माई का नाम है। कहने लगे अल्लाह वाले, तेरा घर में रखना सर देने के बराबर है, पर नबी के खानदान के फर्जंद आना मैं सर दूंगी, तुझे किसी के हवाले नहीं करूंगी। ईमान मिले तो एक औरत को मिल जाए, ना मिले तो मर्द डूब के मर जाए। तलाश शुरू हो गई, जुस्तजू शुरू हो गई। पकड़ो, जो मुस्लिम इब्न अकील को पकड़ के लाएगा उसको इतना 1000 रुपया मिलेगा। और लोगों, कलमा पढ़ने वाले, मुसलमानों की औलाद, मुसलमान कहलाने वाले मुस्लिम इब्न अकील को तलाश करते फिरते इनाम और इकराम लेने के लिए। आप लोग कह रहे होंगे बड़े बेईमान लोग थे, इतनी कमीना हरकत की उन्होंने नबी के खानदान के साथ। क्या आज तुम नहीं करते, कुरान का साथ छोड़कर 100 मरतबा लोग नहीं भागते। तलाश करने वालों को पता चल गया, उम्मे हानी को बुला लिया और पूछा मुस्लिम इब्न अकील कहाँ है। कहने लगी और रास्ता कोई नहीं, पहले मेरी गर्दन उड़ा दो, मुस्लिम इब्न अकील मिल जाएंगे। जालिमों ने उस औरत का सर कलम कर दिया। तुमने नबी के खानदान के फर्जंद की खिदमत क्यों की? तुमने आले नबी को खाना क्यों खिलाया? फिर मुस्लिम इब्न अकील बाहर निकल आए, बहादुर खानदान का बहादुर फर्जंद मैदान में आके लड़ा। ये नहीं सोचा मैं अकेला हूं, सारा मुल्क शहर दूसरों का है, हुकूमत दूसरों की, सारे लोग गद्दार हो गए, इनकार कर गए। मुस्लिम इब्न अकील गली में खड़े होकर अकेले लड़ रहे हैं, हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। खुदा की कसम, नबी के खानदान का चश्मे चढ़ा गए, हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। पता चला कि ये बड़ा बहादुर खानदान है। खुदावंद करीम ने जिस खानदान में नबूवत अता की हो, इमामत अता की हो, शुजाअत बख्शी हो और शहादत बख्शी हो, अदालत बख्शी हो, तमाम चीजें अल्लाह पाक ने जिनको अता फरमाई हो, वो किसी के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। मुल्तान के मुसलमानों, तमाम कूफा शहर गैरों का, हुकूमत गैरों की, नौजवान गैर हो गए, इख्तियार गैरों का, जवान गैरों के, पुलिस गैरों की, हुकूमत गैरों की। खुदा की कसम, मुस्लिम इब्न अकील ने उस वक्त भी सर नहीं झुकाया। तू जहां चाहे काजी के सामने सर झुकाता है, कभी कब्र के सामने झुकाता है। तूने मुस्लिम इब्न अकील के सर की तौहीन की। उसने नहीं झुकाया, मुकाबला किया है अकेला होकर, जख्मों से चूर चूर हो गए, दीवार से टेक लगा करके लड़ते रहे, फिर बैठ गए। एक कमीने ने तीर मारा, मुस्लिम इब्न अकील के लबों में से निकल गया। गिरफ्तार कर लिए गए। ऐवान गवर्नर पर शाही के ऊपर ले जाकर मुस्लिम इब्न अकील के टुकड़े करके बाजार में फेंक दिया गया। उधर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
کو وہ خط مل گیا، آ جاؤ بالکل لوگ آپ کے منتظر ہیں، راستہ بالکل صاف ہے۔ حسین چلے، بال بچہ ساتھ ہے، لوگ بھی ساتھ ہیں، راستے میں پتہ چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور فرمانے لگا لوگوں میرا جانا موت کے منہ میں جانا ہے، جاؤ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ، اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ، جس کا جی چاہے وہ میں کھلی اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ۔ کھلی اجازت دی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ منزل بمنزل حسین کا قافلہ بڑھ رہا ہے، مختصر سا قافلہ ہے، بالآخر ایک میدان میں پہنچا، خون نمودار ہوا، کئی ہزار فوج لے کر گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا حسین نے نماز پڑھی، دشمنوں سے پوچھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اتنے منکر ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ فرمایا جو ہمارا پینے کا پانی ہے تم اس سے وضو کر کے نماز ادا کرو، ہمارا اللہ مالک ہے، مسلمان کی نماز قضا کا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور زیادہ کمک آ گئی، فوج آ گئی، لشکر آ گیا، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور لوگوں اس وقت اللہ کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں۔ اور لوگوں میں فاطمہ الزہرا کا لفظ جگر ہوں، اور لوگوں میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، میں نبی کی گود میں کھیلنے والا، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا، اور لوگوں میرے خون میں ہاتھ نہ بھرو۔ اگلے دن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور لوگوں تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میں نے ایک نماز تمام عمر میں قضا نہیں کی، ساری عمر میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے شراب کبھی نہ پی، اور لوگوں کیا وجہ ہے تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری خطا بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میری گناہ بتاؤ، کیا گناہ کر رکھا ہے میں نے؟ کہنے لگے اور کوئی گناہ نہیں، تم یہاں کھڑے کھڑے بیٹھ کرو۔ فرمایا جاؤ 3 شرطوں میں سے ایک مان لو، میری یزید سے ملاقات کرا دو، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، میں شیر خدا کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینے میں جانے دو۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا، پھر تو اپنا کام نہ بنا، درمیان والوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کچھ بتلایا، گھر والوں کو تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، استقامت پکڑو۔ اور لوگوں تم کیا سوچ رہے ہو، میں حسین صابر ہوں، میں حسین ثابت قدم رہنے والا ہوں، استقامت میرے ہاتھ میں ہے، میری رگوں میں کالی کملی والے کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے، میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ تم میری ساتھ بات چیت کرو، مجھے ڈرا نہیں سکتے، مجھے دھمکا نہیں سکتے، مجھے مرعوب نہیں کر سکتے، تم زبردستی میرا ووٹ نہیں لے سکتے، تم ہوتے کون ہو؟ حکومت کا نشہ تنگ کر رہا ہے، ہر دور میں حکومت والوں نے اسی طرح کیا ہے، ہر
دور میں حکومت کے نشے میں اللہ والوں کو آ کے مارا ہے، تنگ کیا ہے۔ اس طرح دیکھتا ہوں امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے آ رہا ہے، اس طرف نگاہ اٹھی علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے، ادھر دیکھتا ہوں احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی پیچھے کو میں نے نظر ہٹائی، عثمان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کیا نہیں کیا کلمہ پڑھنے والوں نے، کس وقت بعد آئے؟ اور میرا یقین ہے ہر دور میں یزیدیت بھی رہے گی، حسینیت بھی رہے گی، حسین کی روحانی فرزند بھی زندہ ہے، یزید کے بھی روحانی فرزند بھی زندہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بعد نہیں آتے اور ایسے ایسے خطبے دیے، خدا خطبہ دیتے آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو خطبہ دیتے پگھل گئے ہوتے، دریاؤں کا خطبہ دیتے دریا رخ بدل دیتے، مگر کلمہ پڑھنے والے سامنے کھڑے ہیں، کس سے مس نہیں ہوئے۔ انعام کے لالچ میں، دولت کی لالچ میں چور چور نشے میں کھڑے۔ کسی نے دیکھا حضرت حر اپنے گھوڑے پہ سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں، کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے؟ فرمانے لگے جنت دوزخ کا انتخاب کر رہا، چھانٹ رہا ہوں جنت کدھر ہے جہنم کدھر ہے۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا چھانٹ لیا کہ ہاں، حسین کے قدموں میں پہنچا اور کہنے لگا اللہ والو اور فاطمہ کی زہرا کے بیٹے معاف کر دے۔ حسین کے ساتھ ہو کر حر نے قربانی دی۔ ایک عورت اور اس کا بیٹا دور سے گزر رہے ہیں، میدان کربلا سے دور سے گزر رہے ہیں۔ دونوں ماں بیٹوں نے شور کی آواز سنی، ماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آؤ شور کیسا ہے۔ بیٹا گیا اور آ کے کہنے لگا اماں خاندان نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، گلشن محمد کو بجھا دیا لوگوں نے، چھڑے چلائے آ رہے نبی کے خاندان۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی توجہ کرنا بیٹا، میں نے تجھے حلال کا جنا، حلال کا دودھ پلایا، حلال کی روٹی کھلائی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ظلم دیکھ کر مجھے بتانے کیسے آ گیا وہیں کیوں نہیں مرا؟ ان کے ساتھ ہو کر وہیں کیوں نہیں مر گیا؟ کہنے لگا اماں بتانے آیا ہوں، جانے کا ارادہ وہیں ہے۔ بیٹا آگے آگے، اماں پیچھے پیچھے، میدان کربلا میں آ پہنچے۔ اس نے حسین کے ساتھی بن کر کے آگے جہاد کیا، لڑائی کی، ادھر سر کاٹا مخالفین نے، ادھر ماں نے قبولیت کی دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی۔ اتفاق کی بات ہے ادھر سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی میں جا کے پڑا، چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، بوسا نہیں دیتی، روتی نہیں، ماتم نہیں کرتی، کپڑے نہیں پھاڑتی، سر کو اٹھا کر میدان میں پھینک دیا۔ کہنے لگی اللہ کی راہ میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ میں واپس لوں گی، گرم ہے میدان، سارا خاندان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے۔ سیدہ زینب بے صبری نہیں تھی، سیدہ سکینہ بے صبری نہیں تھی، سیدہ سغرا بے صبری نہیں تھی، نماز میں مشغول ہے۔ بابے نے سبق دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حسین نے بہن کو سبق دیا صبر کرنا، استقامت پکڑنا، اپنے خاندان کا جھنڈا ہے، اپنے خاندان کا ترہ امتیاز ہے، صبر کرنا اپنے خاندان کا ورثہ ہے۔ نبی کے خاندان کو صبر ورثے میں ملا ہے، نبی کے خاندان کی کسی خاتون نے کپڑے نہیں پھاڑے۔
3 دن گزر گئے پانی نہیں. معصوم بچے بھی پانی کو تڑپ رہے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم بچے کو اٹھایا اور آواز دیا لوگو ہم سے دشمنی ہوگی, ہم سے عداوت ہوگی, اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا, 2 گھونٹ پانی دے دو. دشمن کی طرف سے تیر آیا, بچے کے حلق میں سے گزر گیا. خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف سیدنا حسین نے پھینکی اور دعا کی, الہی دیکھ نہیں رہا میری ساتھ کیا بل گئی. قاسم بن حسن شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, عباس شہید ہو گئے, فلاں شہید ہو گئے, سارا خاندان ڈھیر ہو گیا. فاطمہ کے بیٹے تو کتنا صبر والا ہے, خدا کی قسم نگاہ نبوت نے تجھے ایسا رنگا ایک طرف سارا خاندان ڈھیر لگا پڑا ہے اور ایک طرف حسین کہتا آؤ باطل کے سامنے تم مجھے اب بھی نہیں جھکا سکتے. ظالموں نے خیمے کی طرف گھوڑوں کے رخ موڑے. سیدنا حسین چلائے, فرمایا لوگو ادھر نہ جاؤ, فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں بیٹھی ہیں, نبی کے خاندان کی مستورات نماز میں مشغول ہے, اپنے خیمے ادھر گھوڑے نہ لے جاؤ, ابھی سانس آ رہا ہے, میں غیرت والی ماں کا غیور بیٹا ہوں. علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا حسین کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی مشابہ تھی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے 70-80 کے قریب زخم تھے جو سر سے پیر تک حسین کے بدن پہ تیروں, تلواروں اور نیزوں کے زخم آئے. استقامت کا پہاڑ ہے حسین. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں بھی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیا. 3 جملے توجہ سے سنو. سیدنا حسین نے بد دعا دے دی, اخیر میں 3 بد دعائیں کر دی. بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت قاری مکان صاحب فرما رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین کی کسی اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچائے یہ صدقہ جاریہ ہے. جس کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.